السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ قربانی کے تعلق سے عام لوگوں میں یہ کشمکش پائی جاتی ہے کہ کون سے جانور کی قربانی صحیح ہے اور کون سے جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ بہت سی مرتبہ جانور کے اندر ایسے عیب ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر چند ایسے عیبوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو قربانی کے لیے مانع ہیں، جن عیبدار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلاً کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسا مجنون جانور ہے جو جنون کی وجہ سے گھاس وغیرہ نہیں کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایسا کھجلی والا جانور ہے جو کھجلی کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو بالکل دیکھ نہ سکتا ہو، یہ تہائی بینائی اس کی ختم ہو گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو، دبلا پتلا ہو گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل سکتا ہو، یعنی لنگڑا اتنا ہو کہ خود بھی چل کر نہ جا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا ایک تہائی کان یا دم یعنی پونچھ یا بینائی یا چکتی کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ جا چکا ہو، ایسا جانور جس کی پیدائشی کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے تھنوں کا سر کٹا ہوا ہو، سرا، بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جس کا سرا کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی قربانی بھی صحیح نہیں۔ ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، اور بکری کا ایک تھن خشک ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور جو خنثی ہو، اس طرح کے اور بھی بہت سارے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ مذکورہ جو عیب بیان کیے گئے ہیں، اگر کسی جانور کے اندر یہ عیب ہوں گے تو ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر قربانی ہونے کے بعد گوشت خراب نکل جائے تو قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں جواباً عرض یہ ہے کہ اگر واقعی مذکورہ جانور صحت مند اور فربہ تھا اور کوئی ظاہری عیب اس میں قربانی سے پہلے نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی کھال میں بیماری کی کوئی علامت موجود تھی، تو پھر قربانی کرتے وقت چونکہ قربانی کی تمام شرائط موجود تھی، اس لیے مذکورہ جانور کی قربانی کرنا جائز تھا۔ لہذا سائل اور ان کے ساتھ مذکورہ جانور میں جو دیگر شرکاء تھے ان کی قربانی درست ہوگی۔ باقی گوشت کرنے کے بعد اس میں عیب ظاہر ہونے سے قربانی باطل نہیں ہوتی ہے۔ گوشت اگر کھانے لائق نہ ہو لیکن اور کسی استعمال میں لایا جا سکتا ہو تو اس کو اس استعمال میں لایا جائے، ورنہ کسی مناسب جگہ اس کو دفنا دیا جائے۔ اس طرح کے مزید اور ویڈیو سننے کے لیے اور علمی سوالات کے جواب سننے کے لیے آپ ہمارے چینل دیار تھانوی کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اس پر اسی طرح کے علمی ویڈیو بر وقت اپلوڈ کی جاتی ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر، لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں تبصرہ بھی ضرور لکھیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔